بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، الاربعون النوویہ کے مبارک سلسلے کا یہ 45واں درس ہے، جس میں ہم اس مجموعے کی 42ویں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اسی حدیث پاک پر اس مبارک مجموعے اور اس مبارک سلسلے کا اختتام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ اور ترجمے پر نظر فرما لیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی نے فرمایا، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے، مجھ سے اپنی امیدات وابستہ رکھے، میں تیری مغفرت کرتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے تک پہنچ گئے ہوں، اور مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ گئے ہوں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو میرے پاس زمین کے برابر گناہ لے کر آیا، پھر مجھ سے اس حال میں ملا کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرتا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں گا۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور فرمایا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ سابقہ احادیث مبارکہ کی طرح یہ حدیث بھی بڑی عظیم الشان ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتوں پر مشتمل ہے۔ اللہ کے حلم، کرم، جود و سخا کا اس حدیث پاک میں بہت بہترین انداز میں بیان آ گیا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ حدیث دنیا حدیث میں سب سے زیادہ امید افزا حدیث ہے۔ اس میں اللہ کی بے پایہ رحمت، کرم نوائی اور مغفرت کا تذکرہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں مغفرت کے 3 اسباب کو بیان فرمایا ہے۔ پہلا سبب ایسی دعا جو امید اور خوف سے مقترن ہو، ملی ہوئی ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ حاضر دل کے ساتھ دعا مانگی جائے، غفلت اور بے پرواہی سے دعا نہ مانگی جائے۔ تو مغفرت کا پہلا سبب جو اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے وہ ایسی دعا جو رجا کے ساتھ، امید اور خوف سے ملی ہوئی ہو، تو یہ مغفرت کا ایک سبب ہے۔ دوسرا سبب استغفار ہے۔ چاہے گناہوں کی کتنی ہی کثرت ہو جائے، لیکن استغفار ہو، گناہوں پر اصرار نہ ہو، بلکہ ندامت اور پشیمانی کے ساتھ گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہ مغفرت کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب ہے۔ مغفرت کا تیسرا سبب جو اس حدیث پاک میں بیان فرمایا ہے
وہ اللہ کی توحید کا قائل ہونا، اور توحید یہ شرک کے ابطال کو لازم ہے۔ جو شخص بھی اللہ کو ایک مانے گا، اس کی توحید کا قائل ہوگا، تو لازماً وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے شرک کو باطل قرار دے گا، اس سے اپنے آپ کو بری کرے گا، دور کر لے گا۔ یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، جیسا کہ اس کے شروع کے ٹکڑے سے واضح ہو رہا ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس حدیث میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ اپنی بے پایہ رحمت اور شفقت کا مظاہرہ فرمایا ہے۔ یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے آدم کی اولاد، اس میں سارے ہی انسان داخل ہو گئے۔ فرماتے ہیں انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک تو مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور تعلقات، امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، غفرت لک، میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، علی ما کان منک، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے تک پہنچ گئے ہوں، زمینوں اور آسمانوں کو تو نے اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو، سارے روئے زمین کے لوگوں سے زیادہ تو نے گناہ کر دیے ہوں، چھوٹے بڑے کسی بھی قسم کے تیرے گناہ ہوں، جب تک تو دعا کرتا رہے گا اور اپنی امیدیں اور توقعات مجھ سے وابستہ رکھے گا، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اس لیے کہ گناہ آدمی کی فطرت ہے، بھول چوک یہ انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو شریعت میں یہ نہیں کہ تم معصوم بن جاؤ، گناہوں سے پاک اور پوتر ہو جاؤ، فرشتوں کی طرح بن جاؤ، یہ مطلوب نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، اصل یہ ہے کہ گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے۔ آدمی اگر دعائیں کر رہا ہے، اللہ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ کر رہا ہے، تو گویا کہ وہ گناہ پر اصرار نہیں کر رہا۔ جو استغفار کو لازم پکڑ رہا ہے، ہر وقت اللہ سے دعا کر رہا ہے، معافی طلب کر رہا ہے، چاہے ایک دن میں اس سے 100 مرتبہ گناہ ہو، تب بھی وہ اصرار کرنے والا نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی امید کی چیز ہے۔ اس حدیث پاک میں اسی کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے کبھی بھی کسی بھی مرحلے پر نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصرار نہیں کرنا ہے، ڈھٹائی کے ساتھ گناہوں پر اڑنا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے بھی گناہ ہوا اور ابلیس سے بھی ہوا، لیکن آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، چوک ہوئی، اور انہوں نے اصرار نہیں کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اتنی لجاجت کے ساتھ، عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ، اپنے آپ کو مجرم ٹھہراتے ہوئے، اپنے آپ کو ظالم بتاتے ہوئے دعا کر لی، اللہ سے امید اور توقع کو وابستہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن ابلیس اڑ گیا، اپنے گناہ پر اصرار کیا اور مختلف حیلے بہانے بنانے لگا۔ تو گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو تسلیم کر لینا چاہیے، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، ہاں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ اب اس کو دلیل جواز کرنا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا، دراصل یہ تھا، دراصل وہ تھا، تو یہ مختلف تعویلیں یہ اصرار کو بتلا رہی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے کو پہنچ گئے ہوں، علی ما کان منک، چاہے کتنے بھی گناہ ہوں، لیکن تو مجھ سے دعا کرتا رہے، اپنی امیدوں کو، اپنی رجا کو، توقعات کو مجھ سے وابستہ رکھے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہ بے پرواہ ہے، قادر مطلق ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تو نے ایسا کیوں کیا، کیونکہ وہاں ظلم و ستم کا تو نام و نشان ہی نہیں، جو ہوگا سراپا عدل ہوگا، اور عدل سے بڑھ کر فضل ہوگا۔ تو اگر کوئی ظلم کرے تو کسی کو پوچھنے کا حق ہو کہ بھئی یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ کے ہاں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہوگا وہ سراپا عدل ہوگا،
تو کسی کو پوچھنے کا کیا حق ہے؟ اور وہ بے پرواہ ہے، کسی کو اس سے مواخذہ کرنے کا، اس سے پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی یہ کہے گا کہ اس نے اتنے گناہ کیے، لوگ کہہ دیتے ہیں 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، تو اللہ کے ہاں ایسا نہیں کہا جاتا کہ زندگی بھر گناہوں میں لگا رہا ہے، نہیں، اللہ سے معافی مانگی تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے وہی پیار بھرا انداز اپنایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائے، زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کر لے، غفرت لک، تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ استغفار بہت ضروری چیز ہے، کتاب و سنت میں اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے 2 اسباب تھے، 2 ڈھالیں تھی۔ ایک نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ، جب آپ دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ کے مابین تھے، تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میں انہیں عذاب نہیں دوں گا، ان کو سزا نہیں دوں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا دنیا میں تشریف فرما ہونا یہ اللہ کے عذاب کے لیے ایک ڈھال تھی، اللہ کے عذاب کو دور کرنے والی ایک چیز تھی۔ جب آپ پردہ فرما گئے تو اب دوسری چیز استغفار ہے، تو ہمارے سامنے ایک ہی راستہ بچا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال بنانے کے لیے، اور وہ ہے استغفار۔ اور حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے جو استدلال فرمایا، یہ قرآن کریم کی ایک آیت سے فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں جب تک موجود رہیں گے، اللہ رب العزت انہیں عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور آپ کی تشریف فرمائی کے بعد، دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد، جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے تب تک اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو ہمارے پاس اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑی ڈھال ہے، اور وہ ہے استغفار، صدق دل سے توبہ کر لینا، گناہوں کا اقرار کر لینا، ندامت رکھنا، اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا۔ اور گناہ سے استغفار کی جو شرطیں ہیں کہ اگر کسی کا حق دبایا ہے اس کا حق واپس کر لینا، اگر کسی پر ظلم و زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لینا، تو یہ استغفار ہے۔ تو استغفار کو اگر اس کی شروط کے ساتھ، آداب کے ساتھ کیا جائے گا تو سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تیسرے ٹکڑے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے، اگر تو زمین بھر کے میرے پاس گناہ لے کر آئے گا، زمین بھر، اتنے گناہ کس سے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کے اتنے گناہ ہو، پوری زندگی اس کی گناہوں میں گزری ہو، زمین بھر گناہ لے کر آئے، پھر لقیتنی، مجھے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو، تو میں زمین بھر مغفرت لے کر آؤں گا۔ تو یہ حدیث کا جو تیسرا ٹکڑا ہے، یہ اس بات کو بتلا رہا ہے کہ اللہ کی جو توحید ہے یہ مغفرت کے اسباب میں سے بہت عظیم سبب ہے، بلکہ سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر کوئی زمین بھر گناہ لے کر گیا لیکن اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، توحید خالص پر وہ کاربند رہا، تو اللہ رب العزت اتنی ہی مغفرت لے کر آئیں گے، اس کو اتنا ہی نوازیں گے۔ تو توحید یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کے ملنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے، سب سے عظیم سبب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا سبب ہے، اس کو جو تیسرے نمبر پر بیان کیا گیا، مؤخر کیا گیا، تو اس کی شان کو بتلانے کے لیے، اس کے مقام و مرتبہ کے بتلانے کے لیے کہ دعا کرنا، امید رکھنا، یہ بھی ایک سبب ہے۔ اس سے بڑا سبب استغفار ہے، اور سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا قائل ہو۔ اگر آدمی شرک کر رہا ہے، بت پرستی میں مبتلا ہے، غیر خدا سے اپنی امیدیں لگائے ہوئے ہے، تو
تو اللہ رب العزت اسے معاف نہیں کریں گے، لیکن شرک نہیں کرتا چاہے کتنے ہی گناہ ہو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں گے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کی کثرت کی جائے توحید کے قائل ہونے کے ساتھ، بلکہ جو شخص صحیح توحید پر قائل ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، اور اگر گناہ ہو جائیں تو اس کے دل میں ندامت، استغفار ہوگا، توبہ کرے گا تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیں گے۔ تو یہ حدیث پاک سب سے زیادہ امید افزا حدیث ہے، لہذا ہمیں اس حدیث پاک پر غور کرنا چاہیے اور مغفرت کے اسباب تلاش کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ہر وقت اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھنا چاہیے، کبھی بھی کسی بھی موقع پر نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث پاک پر ہمارا یہ مجموعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید کچھ احادیث جو ابن رجب رحمہ اللہ کا اضافہ ہے، اکثر 40 کے نسخوں میں وہ نہیں ہے، بعض نسخوں میں وہ احادیث بھی ہیں، لیکن اصل امام نووی رحمہ اللہ کا جو مجموعہ تھا وہ مجموعہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ علماء امت کے کلام و فرامین کی روشنی میں ان احادیث کے صحیح تشریح کروں۔ اگر مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہو تو اللہ رب العزت سے میں معافی کا خواستگار ہوں۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر کسی کو ان دروس کے دوران کوئی سقم، کوئی غلطی، بھول چوک معلوم ہو وہ مجھے مطلع فرما کر ممنون احسان فرمائے۔ رحم اللہ امرأن اہدی الی عیوبی، میں ہر اس شخص کا شکر گزار رہوں گا جو میری غلطیوں اور تقصیرات پر مجھے مطلع فرمائے۔ جن لوگوں نے اس سلسلے کو پابندی کے ساتھ دیکھا، سنا، دوسروں تک پہنچایا، میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ دارین میں ان کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔